اچھا سر دیکھیں اس کووڈ میں تو ساری دنیا میں مہنگائی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے بھی ایسی سرخیاں پرانی اخباروں کی پڑھی ہیں جس میں ایوب خان صاحب کے دور میں یا بھٹو صاحب کے دور میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں چینی مافیا کے خلاف ہم کوئی ایکشن لیں گے، اور اس گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹس اس طرح کی ہیں. دیکھیں 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو اسٹیٹ کو بڑا ایک اپنے کلیئر نیشنل نیریٹیوز میں شامل کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، اور ایکسپورٹ بڑھنے سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. امپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے. نمبر 2 ہمیں لوکل انڈسٹریز کو انکریج کرنا چاہیے، بزنس مین کو انکریج کرنا چاہیے، ٹیکس کے میٹرز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ آپ کسی بھی بزنس مین کا انٹرویو لے کے دیکھیے، یہ ملک کاروبار کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے. کاروباری بندے کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. سسٹم میں لوپ ہولز اتنے ہیں کہ آپ کسی زمانے میں یاد کیجئے ٹیکسٹائل سیکٹر کے کتنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بنگلہ دیش چلے گئے. تو دنیا ساری کی ساری وہ بزنس کرنے والوں کو انکریج کرتی ہے کیونکہ وہ جاب دے رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بزنس فرینڈلی ملک ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم بزنس فرینڈلی نہیں ہیں. تیسری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک میں اپنا لوڈ، اپنا وزن اٹھانے والے لوگ کم ہیں. ہر شخص پہ لوڈ ہے. ایک بندہ ہے جس کے گھر میں وہ خود سربراہ ہے، 18 بندے پل رہے ہیں اس کی وجہ سے، باقی لوگ کام نہیں کرتے. نکھٹو اور کام چور اور کام سے آری اور کام سے نفرت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. ہمارے پاس 22 کروڑ عوام اور اس میں 12 کروڑ ینگسٹرز ہیں. آپ یقین کیجئے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ اور دوسروں کی طرف دیکھنے والے، بیرونی امداد کی طرف دیکھنے والے، اور اوپر سے اتار کا انتظار کہ کوئی اترے گا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہ ایک بڑی تعداد ہے. یہ ساری کی ساری جو قوم ہے یقین کیجئے اس میں بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں پر چھوٹا سا کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر جا کے ڈش واشنگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب کے سب آپ دیکھ لیجئے جن ملکوں کو گالی نکالتے ہیں ان کا ویزا لینے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ ایک قسم کی منافقت ہم میں پائی جاتی ہے. تو اگر ہم ایک نیشنل ٹاپ 3 ایجنڈاز بناتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نے بزنس کو انکریج کرنا ہے، اور ہم نے ینگسٹرز کو انکریج کرنا ہے، وہ کام کریں، چھوٹا چھوٹا کام بھی کریں لیکن کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، تو یہ ملک میں بہتری آ سکتی ہے، اکنامک ہمارے پرابلمز کم ہو سکتے ہیں. اچھا، لوگوں کا ماننا یہ ہے سر معاشی مسائل کی ایک بڑی وجہ اس ملک کی کرپشن بھی ہے، اور کرپشن جو ہے وہ سسٹم میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے. سر کیا یہ ممکن ہے کہ کرپشن ختم ہو سکے؟ اگر پاکستانی سوسائٹی میں کرپشن کا ختم کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سر 2 کام کرنے پڑیں گے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سوسائٹی کی انسیکیورٹی کو اور نمبر 2 انسرٹنٹی کو مینیج کرنا پڑے گا. کرپشن کا کوئی تعلق غربت کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ جا کے نیب میں کیسز دیکھ لیجئے، سارے رجے بجے لوگوں کے کیسز ہیں. کرپشن ہوتی ہی اس معاشرے میں زیادہ جس پہ کل پہ یقین نہیں ہوتا، لوگوں کو سسٹم پہ یقین نہیں ہوتا. لوگ اب دیکھیے نا، اب ہر چیز کا تو ایک پیرلل پلان ہمارے پاس ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کو انشور نہیں کرتی، آپ کو ذاتی گن مین گارڈز رکھنے پڑتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ لائٹ نہیں پرووائڈ کر رہی، آپ یو پی ایس اور جنریٹر لگا لیتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ ہیلتھ کی اچھی فیسیلٹی نہیں دیتی. پرائیویٹ جا کے ہاسپٹلز میں حال دیکھ لیجئے کتنی فیسیں، آپ اللہ نہ کرے کو مر جائے تو اس کی لاش لینے کے لیے 8-9-10 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو جو سب چیزیں اسٹیٹ کو انشور کرنی ہے، یہ ساری ہماری جو این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ادارے ہیں، سارے یہ اسٹیٹ کے کام ہیں. امجد ثاقب صاحب کو انعام ملنے جا رہا ہے، نومینیٹ ہو گئے نوبل پرائز کے لیے، کیا لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بلا سود قرضے دے اور لوگ اپنا کام کریں؟ وہ سارے کام جو اسٹیٹ کو کرنے کے ہیں وہ اسٹیٹ جب نہیں کرتی، اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. جسٹس دینا، انصاف دینا، جیلوں میں جا کے دیکھیں بے گناہ قیدی کتنے پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں دیکھیں 1 بستر ہے اور 4 کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو جب اسٹیٹ اپنے اہم رول کو نہیں نبھاتی تو لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے کل کو انشور کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر کوئک منی چاہیے ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو پیسہ کو جمع کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں، اور جب کرپشن کرتے ہیں پھر سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا.